حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ، کیا کیا ہے؟ حکومتیں ہی تو کی ہیں۔ اور یزید بھی یہی کہتا تھا کہ آپ حکومت کی طرف نہ آئیں، باقی اپنے معاملات آپ جاری رکھیں، ہم آپ کو درہم اور دینار بھی بھیجتے رہیں گے، نذرانے ہدیے آپ کو بھیجتے رہیں گے، آپ کو کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ چھوڑ دیں کہ حکومت میں کیا چل رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ ایسے شرابی اور ایسے زانی انسان کو نبی کا نواسہ کبھی بھی ووٹ نہیں دے گا۔ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کے دن یاد کروائیں، اللہ کے دن یاد کروائیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے دن یاد کرنے میں، بات توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے دن یاد کرنے میں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد کرائیں، اور اللہ کے دن جو قوم یاد رکھتی ہے اس کے متعلق فرمایا کہ ان دنوں کو یاد رکھنے والے اور ان دنوں کو یاد رکھنے میں ہر صبر کرنے والا اور ہر شکر کرنے والا، اس کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ اللہ کے دن یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دن تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارا ہفتہ اللہ کا، سارے مہینے اللہ کے، اور سارے سال اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ کے دن یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کا اصل مطلب کیا؟ کون سے دن ہیں جن کو یاد کرنے کا کہا گیا ہے؟ تو اس میں علماء نے، مفسرین نے مختلف وضاحتیں کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دنوں سے مراد وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں یا تو کوئی بہت اہم اور بہت بڑا کارنامہ ہوا ہو، اور ان دنوں کو یاد کرنے کا کہا گیا، یا ان دنوں سے مراد وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں کسی نہ کسی امت پر کوئی عذاب آیا، ان دنوں کو یاد کرنے کا کہا گیا۔ اور تیسری وضاحت علماء کی، ساری گفتگو کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، 3-4 قرآن پاک کی تفاسیر میں جو خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا یہ کہ جن امتوں پر جن دنوں میں کوئی انعام کیے گئے، اللہ کی طرف سے رحمت کی گئی، کرم نوازی ہوئی، تو ان دنوں کو یاد کرنے کا کہا گیا ہے، اور وہ دن ایام اللہ ہیں، اللہ کے دن ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ان دنوں کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت عطا ہو، کوئی نعمت نازل ہو، اس دن کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اپنی امت کو اللہ کے دن یاد کراؤ، ان کو یاد دلاؤ، بتاؤ کہ اللہ کے دن کون سے ہیں۔ اور سب سے پہلا کہ اللہ کے دن وہ ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی نہ کوئی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جس دن پکے پکائے کھانے آسمان سے نازل ہوئے، من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا، اب یہ دن ان کے لیے انعام اور نعمت کا دن ہے، اکرام کا دن ہے، عزت افزائی کا دن ہے، خوشی اور جشن کا دن ہے، اور یہ دن اللہ کریم کے ہاں ایام اللہ میں سے ہے، اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس کو یاد کرنے کا کہا۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جس دن کوئی سخت عذاب نازل ہوا ہو، اس دن کو بھی یاد کرنے کا کہا گیا، اور اس کو بھی ایام اللہ میں شامل کیا گیا کہ یہ اللہ کے دن ہے۔ سخت عذاب سے مراد آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، طوفان نوح، پوری دنیا اس کے اندر غرق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو غرق کر دیا، صرف ایمان والے تھے، جو گنتی کے چند ایمان والے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، اور پوری روئے زمین پر
صرف وہ چند ایمان والے بچے، باقی اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کفر کو اس پانی میں، اس طوفان میں ڈبو دیا اور ان پر عذاب نازل کیا۔ اب جس دن عذاب نازل ہوا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا ہو، اللہ وہ بھی ایام اللہ میں سے ہیں اور ان کو بھی یاد کرنے کا حکم ہے۔ اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ ایام اللہ وہ ہیں کہ جن دنوں میں کوئی بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہو، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ اسی طرح تاریخ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ اسی طرح ہجرت جو مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی گئی، یہ تاریخ اسلام کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ اسی طرح فتح مکہ تاریخ اسلام کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ تو یہ وہ سارے واقعات بھی اس میں آئیں گے کہ جن دنوں میں کوئی بڑی اہم چیزیں، بڑے اہم واقعات آئے ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایام اللہ میں ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کے متعلق رب کائنات نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ آپ ان کو اللہ کے دن یاد کرائیں۔ اب ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ جن دنوں میں اللہ کی طرف سے کوئی انعام نازل ہو، اللہ کا حکم ہے کہ ان دنوں کو یاد رکھو۔ اللہ کا حکم ہے کہ ان دنوں کو یاد رکھو اور ان دنوں کو بھولو نہیں، تاکہ تمہیں اللہ کا انعام یاد رہے اور تم مزید اللہ کے شکر گزار بندے بنتے چلے جاؤ۔ یہ فائدہ اس کا ہوگا۔ جس دن اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوا، کہا اس کو بھی یاد رکھو، یہ بھی ایام اللہ میں سے ہے۔ اور اس کو یاد رکھنے کا مطلب کیا اور فائدہ کیا ہے؟ اس کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی اور عذاب نازل ہوا، جب تم اس بات کو، اس واقعے کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہوتا رہے گا۔ اس واقعے کو نصیحت اور عبرت کے طور پر تم یاد رکھو گے اور تم اس واقعے کو دیکھ کر خود عبرت حاصل کرو گے اور برائیاں چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف مائل ہوتے چلے جاؤ گے، اور وہ بھی تمہاری زندگی میں تمہیں اس کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جن دنوں میں کوئی عذاب نازل ہوا ان کو بھی یاد رکھو اور اہم واقعات بھی یاد کرو۔ یہ ساری گفتگو اور تمہیدی گفتگو عرض کرنے کے بعد ہمارے ہاں محرم شریف بڑا اہم مہینہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث کے اندر ماہ محرم کی تعریف فرمائی ہے، اور یہ صرف اسلام میں ہی کوئی عظمت والا مہینہ نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی محرم ایک عزت اور حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں صرف ماہ محرم کو واقعہ کربلا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور صرف اسی ایک موضوع اور اسی ایک بات پر اس پورے مہینے کی نسبت کی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم تاریخ اسلام کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ محرم میں اور بھی کئی اہم واقعات ہوئے اور کئی اہم باتیں ماہ محرم کے اندر ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصل میں محرم الحرام ہم کہتے ہیں اس کو، اور حرام کا مطلب ہے عزت والا۔ جیسے خانہ کعبہ کو حرم شریف کہتے ہیں تو حرم کا معنی عزت والا ہے، اور اسی طرح اسی سے الحرام، محرم الحرام یعنی عزت والا مہینہ، محرم شریف عزت والا مہینہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہم نماز کون سی ہے، اور فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے کون سے ہیں؟ یہ سوال تھا صحابی رسول کا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہے جو رات کے پچھلے پہر پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز تہجد کی طرف اشارہ کیا کہ فرض نمازوں کے بعد
سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی نماز وہ نماز تہجد ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ماہ محرم شریف کے ہیں۔ ماہ محرم میں روزہ رکھنا، ماہ محرم کے روزے ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا میں اس حدیث پر تھوڑی سی بات کر لوں کہ ماہ محرم میں بہت سارے، میں نے جیسے عرض کیا کہ واقعات آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کئی لحاظ سے ماہ محرم کی تعریف بھی کی ہے، جن میں ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ ماہ محرم شریف میں آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکے کے سارے سردار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے لگ گئے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کسی نہ کسی طرح جس دین کی یہ بات کرتے ہیں یہ اس بات سے رک جائیں اور اس دین کا نام نہ لیں، بلکہ ہم اپنے باپ داداؤں سے جن بتوں کے پجاری چلے آ رہے ہیں بس یہ ہمارے سسٹم کو نہ چھیڑیں، اسی انداز سے یہ چلتے چلے آئیں، تو ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن کب تک؟ جب تک سرکار علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب تک سرکار کی بڑی عزت تھی۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا نا زمانہ جاہلیت میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر مبارک 35 سال تھی، بالکل جوانی تھی، اور نبوت کا بھی اعلان نہیں فرمایا تھا، 35 سال عمر تھی۔ تو اس میں عزت کی بات کر رہا ہوں کہ مکے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ تو جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کا وقت آیا تو اب یہاں پر آ کے اختلاف ہو گیا۔ ایک خاندان نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں، ہماری برادری بڑی ہے یا ہمارا نام اونچا ہے، تو لہٰذا ہمارا حق ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہم حجر اسود کو نصب کریں۔ دوسری کو ہم نے کہا کہ تم عزت والے ہو تو ہم بھی عزت والے ہیں، ہماری عزت کون سی کام ہے، ہمارے پاس بڑی زمینیں ہیں، بڑے جائیداد ہے، بڑے ذمہ دار ہیں ہم، اور جائیدادوں والے ہیں، مالک ہیں ہم، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگائیں۔ تیسری پارٹی نے اپنا رولا شروع کیا، اس طرح کر کے اختلاف ہو گیا اور کئی دن تک خانہ کعبہ کا کام رکا رہا اس رولے کی وجہ سے۔ اب یہ لڑائی، یہ جھگڑا اس قدر زیادہ ہو گیا کہ لوگوں نے تلواریں کھینچ لیں کہ دیکھتا ہوں کہ ہماری موجودگی میں کوئی اور حجر اسود کیسے خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا سکتا ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم لگائیں گے۔ دوسروں نے بھی کھینچ لی تلواریں، ان قریب ماحول ایسا بن گیا تھا کہ شاید ان کے آپس میں قتل و غارت ہو جاتی، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی۔ تو ان کے عرب کا ایک بڑا بزرگ آدمی تھا، بڈھا آدمی تھا، داناس سمجھدار تھا، اس نے کہا جی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان قریب اگر اس معاملے کو حل نہ کیا گیا تو سارے آپس میں لڑ پڑیں گے، قتل و غارت ہوگی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کسی انجان بندے سے کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ بندہ کون ہے، تو وہ جو بھی فیصلہ کر دے ہم سب کو منظور ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ کل صبح جو بندہ سب سے پہلے صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا ہم سارے متفقہ طور پر اس کو اپنا سرپنچ مان لیں گے اور اس سے اپنا فیصلہ کروائیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کر دے وہ سب کو منظور ہونا چاہیے۔ اب وہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، تو عرب کے قبیلوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کی بات منظور ہے، اور کوئی بھی ہو وہ، لیکن اس بات کے اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے۔ خیر اب رات کو شرابیں پی کے سونے والے صبح کہاں جلدی اٹھیں گے؟ صبح جب ہوئی تو جو نوجوان سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے
وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ تھے۔ اور جب دن چڑھا، لوگ اٹھے اور پتہ چلا کہ کون سب سے پہلے داخل ہوئے تھے، تو پتہ چلا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل ہوئے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر یا ان کا نام سن کر مکے کے لوگ اور بھی خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ بالکل زبردست آدمی ہے، یہ بالکل سچا اور کھرا آدمی ہے، اور یہ بالکل کسی کی بھی حمایت نہیں کرے گا بلکہ انصاف کرے گا۔ عرب کے تمام قبیلوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتفاق کیا کہ ہم سب متفق ہیں کہ یہ جو بھی فیصلہ کر دیں گے وہ ہم سب کو منظور ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب کو منظور ہے، میں جو بھی فیصلہ کر دوں۔ انہوں نے کہا جی آپ جو بھی فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے، کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے چادر نیچے زمین پر بچھائی اور حجر اسود اس چادر میں رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ آگے آ جائے۔ ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ آگے آیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ چادر کا ایک ایک پلو پکڑ لو اور اس طرح اٹھا کے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ چادر ایسے سب نے پکڑ لی اور ایسے چادر اوپر اٹھائی اور جہاں حجر اسود لگنا تھا جب اس کے برابر ہوا تو میرے کریم آقا نے اپنے دستے مبارک سے پتھر پکڑ کے اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ یعنی یہ ساری بات اس لیے سنائی کہ مکے کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا حیا کرتے تھے اور آپ پر متفق تھے سب لوگ، لیکن کب تک؟ جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لائق ہے اس کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کو تسلیم کرو، تب سے اس دن سے پھر مخالفت شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے مطلب کا بندہ نہیں نکلا، بندہ اچھا ہے لیکن یہ تو اب ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور پھر سختی سے بھی روکنے کی کوشش کی، سرکار کو آفرز بھی کروائیں۔ حضرت ابو طالب کو کہا نا کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں کہ اگر یہ سارا معاملہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ مکے کی سرداری چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کو سردار مان لیتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے نا کہ جس بندے کو کوئی عہدہ چاہیے ہو تو وہ تھوڑی سی پھر سب سے ہٹ کے مخالف پانی کی مخالف سمت تیرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے تھوڑا نمایاں ہوتا ہے، کوئی حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ میں سب سے انوکھا نظر آؤں، تاکہ پھر آئندہ بات اس کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ شاید یہ الیکشن لڑنے کے موڈ میں ہے۔ تو اس طرح کی ہوتی ہیں اس طرح۔ اب انہوں نے وہ سمجھے مکے کے لوگ کہ یہ محمد بن عبداللہ جو اس نیا دین کی بات کر رہے ہیں، نئے دین کی اور اللہ کی بات کر رہے ہیں اور اس کی توحید کی بات کر رہے ہیں، تو شاید یہ چدراہٹ چاہ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی مکے کے سرداروں میں میرا بھی نام ہو، شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ آپ حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں، سمجھائیں ان کو اور ان کو کہیں کہ اگر وہ یہ سارا کچھ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ مکے کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم بالاتفاق ان کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، اور اگر یہ سارا کچھ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو مال و دولت چاہیے، پیسہ کمانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم مکے کا سارا مال ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور اگر وہ یہ سارا کچھ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں مکے کی کسی خاتون سے شادی کرنی ہے تو جہاں وہ کہتے ہیں ہم ان کی وہیں شادی کروا دیتے ہیں، لیکن ان سے کہیں کہ اس دین کی بات نہ کریں، دین کے بات سے باز آ جائیں۔ جب حضرت ابو طالب نے سرکار علیہ السلام سے بات کی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ اے چچا، آپ ان کو جا کے کہہ دیں کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں محمد بن عبداللہ دین کی بات کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اب اس میں دوہری بات تھی، اول تو ایسا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ سورج کو ہاتھ پر رکھ دیا جائے اور چاند کو ہاتھ پر رکھ دیا جائے، پہلی تو یہ بات ناممکن ہے، لیکن میرے آقا کا جملے کا مطلب سمجھیں، سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ ناممکن کو ممکن بھی کر دیں میں اس کے باوجود بھی دین کی بات کرنے سے باز نہیں آؤں گا، اس کے باوجود بھی باز نہیں آؤں گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد پھر سرکار کی پورے مکے کے اندر دشمنی۔ ابو لہب فوراً بولا تباً لک یا محمد، استغفار، کہنے لگا کہ اے محمد
میرا دل نہیں کرتا میں اس کا ترجمہ کروں، خیر اس کو ایسے ہی رہنے دیں، اور میں دوسری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں پھر اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں، اور وہ ٹوٹے۔ یہ اس کے جواب میں جو ابو لہب نے جملہ بولا تھا، اس کے جواب میں اللہ نے پھر یہ قرآن نازل فرمایا۔ تو اب مکے کے سارے لوگ دشمن بن گئے، اور جب انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خطرہ محسوس کیا تو مکے کے سرداروں نے کہا کہ ہم محمد بن عبداللہ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے شیب ابی طالب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا، اور پورے مکے نے بائیکاٹ کر دیا، کہا خبردار نہ کوئی ان کو خوراک پہنچائے گا، نہ کوئی پانی ان تک پہنچائے گا، نہ کوئی جانور ان تک جائیں گے، اور نہ کوئی ان سے ملاقات کرے گا، نہ کوئی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، نہ کوئی کسی طرح کے ان کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور 3 سال تک تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر قید رکھا گیا، اور یہ قید جو سرکار علیہ السلام نے کاٹی یہ بھی محرم کے دنوں میں کاٹی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محرم کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ محرم کے اندر یہ قید کاٹی گئی۔ اور اسی طرح ایک غزوہ بڑا مشہور نہیں ہوا، خیر یہ غزوہ، اور یہ بھی محرم کے اندر ہوا۔ بڑی مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، اور کافروں نے چیلنج دے دیا مسلمانوں کو، جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو اس غریبی کے عالم میں جب کہ سواریاں بھی نہیں تھیں مسلمانوں کے پاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں تیاری کرو، ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری فرمائی، صحابہ کرام نے تیاری فرمائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ پیدل جنگ کے لیے گئے ہیں، یہ وہ غزوہ تھا جس میں پیدل گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی لاج رکھی کہ جب ان کفار کو پتہ چلا کہ ہم نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا اور وہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ پہاڑوں میں چھپ گئے اور وہاں سے نکل گئے، اور جنگ ہوئی نہیں۔ یعنی پورا جنگ کا ماحول بن گیا، عین ٹائم پر آ کر سارے کفار وہاں سے بھاگ گئے۔ اور یہ غزوہ بھی محرم شریف کے اندر ہوا ہے، اور یہ غزوہ بڑا مشکل غزوہ تھا کہ میلوں کا سفر مجاہدین اسلام نے پیدل اس کے اندر طے کیا۔ خیر اس کے علاوہ بہت سارے اہم واقعات، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت محرم شریف کے پہلے دن یعنی یکم محرم کو 24 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح نواسہ رسول، اللہ اکبر، یادگار مصطفیٰ، جگر گوشہ بطول، حضرت امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، امام علی مقام، آپ کی شہادت اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ تو محرم اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دن یاد کرائیں، لوگوں کو اللہ کے دن بولنے تو صحیح یاد کرائیں۔ اور اللہ کے دنوں میں سے میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے کہ اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے۔ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں کہ جن دنوں یا تو کوئی بڑا اہم واقعہ ہوا، یا جن دنوں میں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوا، یا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام اور رحمت نازل ہوئی۔ ان 3 دنوں کو اللہ کے دن کہا جاتا ہے، اور ان کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اور محرم کا پورا مہینہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے کہ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی جگہوں پر اس کی تعریف فرمائی، اور تاریخ اسلام کے بڑے بڑے اہم واقعات وہ اسی مہینے کے اندر ہوئے ہیں۔ اس لیے ماہ محرم کو یاد رکھنا اور اس ماہ محرم میں جو واقعات ہوئے، مجاہدین اسلام نے جو قربانیاں دیں، ان کو یاد رکھنا، یہ بالکل قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کے عین مطابق ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ ہے۔ سامنے ذی وقار میں آخر میں اس بات کو سمیٹتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم سٹوریاں سننے کے دل دادا ہیں، خواہش مند ہیں، اور وہ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ آپ کے سامنے بالفرض، میں اب موقع چونکہ محرم شریف کا ہے تو میں واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ کے سامنے بڑی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے جی میں کوئی تنگی یا سختی آئے تو میں اولاً پیش کی معذرت کرتا ہوں کہ لیکن میری بات کو سمجھیے گا تھوڑا، کہ ہم سٹوریاں سننے کے عادی ہیں، کہانیاں سننے کے عادی ہیں، ناول فسانے پڑھ پڑھ کے
ہمارا مزاج یا فلمیں دیکھ دیکھ کر ہمارا مزاج بڑا فلمی اور ڈرامائی مزاج ہو گیا ہے. ہم چاہتے ہیں یا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ محرم آئے ہیں تو اس محرم میں مولوی صاحب واقعہ کربلا کو شروع کریں اور ایک فلمی سین کی طرح پوری شد و مد کے ساتھ اول تا آخر وہ ہمارے سامنے بیان کر دیں, اور وہ اس میں بڑا کہیں پر خوشی والا بھی موقع ہوگا, اس میں کہیں رونے والے کلمات آئیں گے, کہیں جذبات والے کلمات آئیں گے, اور جیسے بڑا سین بنے گا. اور پھر اس خواہش پر کئی علماء اس پر کام کرتے بھی ہیں. اب وہ ایک ایک چیز اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان علماء کو کس نے بتایا کہ میدان کربلا میں یہ ہوا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ کس نے بتایا؟ آپ دیکھیں کہ پورے کربلا میں جتنے بھی لوگ تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان, وہ سارے کے سارے لوگ شہید ہوئے. ایسے ہی ہے, مردوں میں صرف حضرت امام زین العابدین بچے اور چند خواتین بچیں. ایسا ہی ہے نا. اور حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے محرم کے یعنی یہ جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کے بعد آپ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ آپ اکثر رویا کرتے تھے اور بالکل مختصر کلام کیا کرتے تھے اور کئی دن تک کسی سے بات ہی نہیں کیا کرتے تھے. یعنی اس سارے واقعہ کربلا کا چشمدید گواہ حضرت امام زین العابدین ہیں, اور ان کے بارے تاریخ کی ساری کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ سانحہ ہوا, جن کا پورا خاندان لٹ جائے, وہ کہاں سٹوریاں سناتے ہیں. تو جب یہ سانحہ پیش آیا تو اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے بالکل خاموش ہو گئے اور بڑی ضرورت کی بات کیا کرتے تھے اور ایسے نہیں بولا کرتے تھے, اور اکثر وقت ان کا رونے میں گزرتا تھا اور آنسو بہانے میں گزرتا تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک واقعہ کربلا کے میدان کا کہ ایک گھوڑا اس طرف سے آیا اور دوسرا اس طرف سے آیا, انہوں نے نیچے دیکھا اور نیچے والے نے اوپر دیکھا, اس نے ایسے اشارہ کیا اور اس نے ایسے اشارہ کیا, یہ باتیں آپ کو کہاں سے پتہ چلیں؟ یہ ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ اس لیے خدا کے واسطے رات بھی میری کچھ دوست بیٹھے تھے اور اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ان کو محفوظ کرنے کا محدثین نے کتنا انتظام کیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, آپ نے کئی واقعات سنے کہ ایک حدیث لینے کے لیے کئی سینکڑوں میل کا محدثین سفر کیا کرتے تھے, اور ہر ایرے گارے بندے سے حدیث نہیں سن لیتے تھے بلکہ اس کے ماضی اور اس کے گزرے دن سارے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کہیں بندہ فراڈی تو نہیں ہے, یہ جھوٹا انسان تو نہیں ہے, اس کا کریکٹر کیسا ہے, لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, یہ بندہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اتنی چھان بین کرنے کے بعد پھر ایک حدیث کسی بندے سے لی جاتی تھی, اور پھر علم حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے پورا ایک علم ایجاد کیا گیا جس کو اصول حدیث کہا جاتا ہے, اسماء الرجال کی جس کو کہا جاتا ہے, جس میں راویوں کی بحث کی جاتی ہے اور جس میں ایک راوی پر تبصرہ کیا جاتا ہے. اور حدیث کو محفوظ کرنے کا محدثین نے اتنا سخت انتظام کیا, اس کے باوجود آج ہمارے پاس سینکڑوں ضعیف حدیثیں موجود ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا. اس کے باوجود آج ہمارے پاس 20 مردود حدیثیں موجود ہیں, من گھڑت حدیثیں موجود ہیں آج کے دور میں. یعنی اتنی باریک چھلنی سے چھاننے کے بعد بھی ہمارے پاس ضعیف احادیث موجود ہیں اور موضوع اور من گھڑت حدیثیں موجود ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ تاریخ کے واقعات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہمارے پاس جس طرح پہنچے ہیں یہ بالکل سچے ہیں اور بالکل اسی طرح ہوا تھا؟ کہ تاریخ کی کتابیں اور تاریخ کے واقعات ان کو تو محفوظ کرنے کا اتنا زیادہ انتظام نہیں کیا گیا. میں انکار نہیں کر رہا, بالکل انکار نہیں کر رہا, لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں واقعات کی دلچسپی سے زیادہ ان کے مقصد اور مشن کے پیچھے چلنا چاہیے. امام علی مقام کا مقصد کیا تھا, امام علی مقام کا مشن کیا تھا, امام علی مقام نے کس رستے کی طرف ہدایت دی ہے, آپ کے مقاصد کیا تھے, آپ کا ان چیزوں کو بیان کرنا اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا, یہ اصل مقصد ہے. واقعات ہم ساری زندگی بھی واقعات سنتے رہیں
تو میرا نہیں خیال کہ ہم ان واقعات سے اس نتیجے پر پہنچ سکیں گے جو نتیجہ ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ دے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دے۔ ہم اس موضوع پر باقاعدہ سے انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے، لیکن یہاں پر میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے مقاصد میں سے ایک مقصد آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت امام علی مقام کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ گردن کٹا دو لیکن کبھی باطل کی بیعت نہیں کرنی ہے۔ گردن کٹا دو لیکن کبھی کرپٹ آدمی کے پیچھے نہیں چلنا، غلط آدمی کے پیچھے نہیں چلنا۔ کرپٹ آدمی کی فرما برداری اور بیعت کیا ہے؟ بیعت دراصل ایک ووٹ ہے کہ جو بندہ بیعت کرتا ہے، یہ گواہی ہے نا، ووٹ بھی ایک گواہی ہے، نام تبدیل ہے، ویسے کام ایک ہی ہے۔ تو حضرت امام علی مقام آپ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ امام علی مقام نے اپنی گردن کٹا لی لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا، کہتا تھا کہ حضرت آپ صرف میری بیعت کر لیں، آپ باہر نہ نکلیں، آپ یہ نہ کریں کہ نظام حکومت کیسا چل رہا ہے، آپ چھوڑیں نظام حکومت کو، آپ مسجد میں بیٹھیں، مسجد نبوی کو آباد کریں، آپ لوگوں کو درس قرآن دیں، لوگوں کو درس حدیث دیں، لوگوں کو دین سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ اب حکومت میں کیا ہو رہا ہے، سسٹم کیا کر رہا ہے، نظام کیسا چل رہا ہے، آپ چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو، حکومت ہمیں کرنے دیں اور آپ مسجد اور مدرسے آپ چلائیں۔ یہ یزید کا اصل موقف تھا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میرے نانا نے سب سے پہلے مدینہ میں آ کر حکومت ہی تو قائم کی ہے، آپ کس حکومت سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو؟ وہ حکومت جس کے بانی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ نے کیا کیا ہے؟ حکومت ہی تو کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ، کیا کیا ہے؟ حکومتیں ہی تو کی ہیں۔ اور یزید بھی یہی کہتا تھا کہ آپ حکومت کی طرف نہ آئیں، باقی اپنے معاملات آپ جاری رکھیں، ہم آپ کو درہم اور دینار بھی بھیجتے رہیں گے، نذرانے ہدیے آپ کو بھیجتے رہیں گے، آپ کو کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ چھوڑ دیں کہ حکومت میں کیا چل رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ ایسے شرابی اور ایسے زانی انسان کو نبی کا نواسہ کبھی بھی ووٹ نہیں دے گا، نبی کا نواسہ کبھی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہ اسی لیے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، یہ فارسی کا ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، کہ سر کٹا دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دیا۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہتے ہیں یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے کہ جابر اور گندے حکمران کے سامنے ڈٹ جاؤ اور کبھی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو۔ حضرت امام علی مقام کا یہ نوجوانوں کو پیغام ہے، ہم اپنے مفادات کے لیے، ہم اپنے فائدے اور اپنے مفادات کے لیے ہم کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ کام ہمارے محلوں سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے محلوں سے لے کر ہماری قومی اسمبلی تک یہ سارا کام، یہی دھندا چلتا ہے، اور ایک گھر سے یہ کام شروع ہو کر اور ہمارے پورے ملک کی سطح پر یہ کام جاتا ہے، اور جس نے آج ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے زندگی کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ باطل کی کبھی بیعت نہیں کرنی ہے، غلط بندے کا کبھی ساتھ نہیں دینا، اور اتنی دلیری اور جرت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے کہ جو گندے بندے کو اور بد کردار بندے کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غلط بندے کو غلط کہہ سکے، یہ جرت ہر بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور یہی حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا فلسفہ ہے۔ اپنی نوکریاں دیکھ کر، ویزے دیکھ کر، اور ہمارے اپنے مفادات دیکھ کر، عہدے اور کرسیاں دیکھ کر ہم پگھل جاتے ہیں، ہم پگھل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔
جو عقل کا غلام، عقل کہتی ہے کہ فائدہ مل رہا ہے لے لو، کوئی نہیں بعد میں پھر ہم مکر جائیں گے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ نہیں، عقل کا غلام ہمیں دل نہیں چاہیے، ہمیں دل غیرت والا چاہیے اور ایمان کی غیرت والا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے نوجوانوں کو فلسفہ حسین، فلسفہ شہادت حسین سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا